السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کے اندر اہم ترین خبریں جو ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے. خاص طور پہ تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے کل رات کو جو ایک آپریشن کیا گیا پنجاب پولیس کی جانب سے، رینجرز کی جانب سے، اس کے بارے میں بھی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر ایک خبر پھیلی ہوئی ہے اور مختلف واٹس ایپ گروپوں کے اندر بھی جو ہے وہ یہ باتیں چل رہی ہیں کہ سعد رضوی تحریک لبیک کے جو سربراہ ہیں ان کو شاید کوئی گولی لگی ہے اور وہ بڑی زخمی حالت میں ہیں، انہیں گرفتار کیا جا چکا ہے. یہ ساری خبریں ہم نے مختلف سورسز سے اس کے بعد اوتھینٹیکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور جو ڈیٹیلز میرے پاس آئی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے. اور ولاگ کے آخری حصے کے اندر جا کے جو پشاور کے اندر آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوا ہے، کچھ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. ساتھ ہی ساتھ ایک آپ کے ساتھ یہ خبر بھی شیئر کریں گے کہ 27 لاکھ سبسکرائبرز کا نمبر جو ہے ہم نے کراس کر لیا ہے. آپ کی سپورٹ سے، آپ کی مدد سے اور آپ کا فیڈ بیک، آپ کی گائیڈنس ہمارے لیے بہت ضروری ہے. انشاءاللہ یہ سفر آگے بھی اسی طرح ہی جاری و ساری رہے گا اور ہمیں آپ کی سپورٹ کی اشد ضرورت رہے گی. اچھا جی، سب سے پہلے تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے تھوڑا سا میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں کہ ہم نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ کیا تحریک لبیک کے ساتھ ڈیل جو ہے وہ عنقریب پہنچنے والی ہے. تو ہمارے پاس یہ خبریں تھیں کہ پچھلے 2-3 دن سے یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ تحریک لبیک کے ساتھ حکومت کی اور تحریک لبیک کی براہ راست تو ایکچولی کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے تھے. میں نے پہلے بھی بار بار کہا تھا کہ بیک گراؤنڈ کے اندر جو ہیں وہ کانٹیکٹس ضرور ہیں. اب ہم آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کر سکتے ہیں کہ مختلف سیاسی رہنماؤں کی جانب سے، مختلف سیاسی جماعتوں کی رہنماؤں کے ذریعے یا پھر علماء کرام کے ذریعے جو ہے وہ حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان انڈائریکٹ بات چیت جو ہے وہ چل رہی تھی. لیکن معاملات جو ہے وہ طے اس لیے نہیں ہو پا رہے تھے کیونکہ تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ اس بات کا اصرار کیا جا رہا تھا کہ جی ٹھیک ہے، ہم احتجاج کے حوالے سے اپنی ٹون جو ہے وہ نرم کر لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں کم از کم امریکن ایمبیسی تک جو ہے وہ ہمیں جانے دیا جائے. اور اگر کم از کم وہاں تک نہیں جانے دیتے تو لاہور کے اندر جو امریکن کونسلیٹ ہے ہمیں وہاں تک جانے دیا جائے کہ ہم جا کے جو ہے وہ اپنا احتجاج وہاں پہ ریکارڈ کر سکیں. لیکن حکومت کی جانب سے جو ہے وہ بار بار یہی کہا جا رہا تھا کہ اب اس احتجاج کا کوئی جواز نہیں بنتا کیونکہ آلریڈی فلسطین کے حوالے سے اور اسرائیل کے حوالے سے ان کے حماس کے اور اسرائیل کے درمیان جب آپس میں معاملات طے ہو چکے ہیں تو پھر آپ کے احتجاج کرنے کا کوئی سینس نہیں بنتا کہ آپ بلا وجہ جو ہے وہ ایک ڈپلومیٹک ایشو جو ہے وہ کریٹ کر دیں. اور اسی سلسلے میں بلکہ آج یہ ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے کہ باقاعدہ طور پہ جو یرغمالی تھے، جو دونوں سائڈز کے پاس جو افراد موجود تھے، حماس کے پاس جو ہے وہ اسرائیلی یرغمالی تھے اور اسرائیل کے پاس جو ہے وہ بہت سے فلسطینی ان کے پاس موجود تھے، ان کی رہائی کا سلسلہ آج سے ویسے ہی شروع ہو چکا ہے. آج صبح جو ہے وہ پہلا ایکسچینج آلریڈی پرزنرز کا جو ہے وہ آپس میں ہو چکا ہے. بہرحال کمنگ بیک ٹو ٹی ایل پی، تو اس سلسلے میں یہ معاملہ جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ ریزالو کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. بیچ میں بہت سے میڈیٹرز انوالوڈ تھے، لیکن براہ راست حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان جو ہے وہ کسی قسم کے کوئی مذاکرات سٹارٹ نہیں ہو سکے تھے. انڈائریکٹ ٹاکس آپ کہہ سکتے ہیں، انڈائریکٹ نیگوسیشنز جو ہیں وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ اس کا سلسلہ جو ہے جب یہ لوگ یہاں سے نکلے ہیں، اب ملتان روڈ سے اپنے مرکز سے نکلے ہیں، اس سے پہلے ہی آپس میں انڈائریکٹ جو ہے وہ گفت و شنید آپس میں جاری تھی اور کوشش کی جا رہی تھی حکومت کی جانب سے کہ یہ آگے اس کو پروسیشن کو نہ نکالیں، اپنا قافلہ لے کے جو ہے وہ نہ نکلیں. بہرحال ٹی ایل پی نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم اپنے مذاکرات کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے انہوں نے کہا جی احتجاج ہم ضرور ریکارڈ کریں گے. اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد جیسے ہی انہوں نے نکلنا شروع کیا تو وہیں سے پولیس کی جانب سے جو ہے بڑا ایک سویر قسم کا کریک ڈاؤن ٹی ایل پی کے سپورٹرز اور ورکرز کی طرف جو ہے وہ سٹارٹ ہوا. صرف اور صرف ان کے مرکز کی طرف نہیں بلکہ پنجاب بھر کے اندر مختلف شہروں کے اندر بھی جو ٹی ایل پی کے قائدین تھے ان کی گرفتاری کا سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا تھا. اس کے بعد یہ جب آگے چلتے ہیں، اپنے مرکز سے آگے کی طرف نکلتے ہیں، مینار پاکستان کے قریب پہنچتے ہیں، شادرہ پہنچتے ہیں، مرید کے پہنچتے ہیں، ان تمام ایریاز کے اندر جو ہے بار بار جو ہے وہ ان کو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا. اس مرتبہ پنجاب پولیس نے جو ہے وہ بھرپور یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ نو میٹر واٹ ہیپنز ان کو اسلام آباد تک نہیں پہنچنے دیا جائے گا. اسلام آباد کے اندر جو ہے پہلے سے ہی ناکہ بندی کر دی گئی تھی، کنٹینرز وغیرہ جو ہے وہ کھڑے کر دیے گئے تھے اور امپریشن یہی تھا کہ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ پوری طرح تیار بیٹھی ہے کہ جیسے یہ لوگ انٹر ہوں گے تو اس کے بعد جو ہے ان کو ریزسٹ کیا جائے گا. لیکن اس سے پہلے ہی پنجاب پولیس کو یہ گرین سگنل، میری اطلاعات کے مطابق، اب میں خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ میری اطلاعات کے مطابق پنجاب پولیس کو ایک گرین سگنل دے دیا گیا تھا کہ نو میٹر واٹ ہیپنز، آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے ان کو آپ نے اسلام آباد تک پہنچنے نہیں دینا. چاہے آپ کو ہر شہر کی طرف جو ہے وہ آپ کو ناکہ بندی کرنی پڑے، اپنی بھاری نفری تعینات کرنی پڑے، نو میٹر جو مرضی کرنا پڑے، آپ نے ان کو اسلام آباد تک
تک نہیں آنے دینا. اور وہی ہوا کہ مریدکے کے اوپر آ کے ان کا قافلہ جو ہے وہ رکا ہوا تھا اور مزید آگے بڑھنا ان کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا. تعداد جو ہے وہ کافی کم ہو چکی تھی. میں نے پچھلے ولاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ تعداد جو پہلے 5,000 6,000 کے آس پاس تھی, یہ اب کم ہو کے تقریباً 2,000 2,500 تک جو ہے وہ آ چکی تھی, بلکہ 3,000 بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو تقریباً آدھا کراؤڈ جو ہے وہ کم ہو چکا تھا. اسی لیے کل جو ہے وہ موٹر وے وغیرہ بھی کھول دی گئی تھی اور مختلف سڑکیں وغیرہ جو بند تھیں انہیں بھی کھول دیا گیا تھا. بہرحال اس کے بعد رات کو جو ہے اپروکسیمیٹلی کوئی 3-4 بجے کا ٹائم بتایا جاتا ہے جب پولیس کی جانب سے جو ہے وہ شدید کریک ڈاؤن سٹارٹ کیا گیا, اور اس کے اندر مطلب چاروں طرف سے جو ہے وہ اس قافلے کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا اور فیصلہ کر لیا گیا کہ اب یہاں پہ جو ہے مزید یہ احتجاج نہیں چلے گا. اس سے پہلے انٹرنیٹ سروسز جو ہے وہ پہلے ہی متاثر ہو چکی ہوئی تھیں اس ایریا کی, تو کمیونیکیشن کے ذرائع بھی جو ہے وہ کافی حد تک ڈسکنیکٹڈ تھے, اور اس کے بعد بڑا بروٹل قسم کا جو ہے وہ ایک کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے. اب اسی دوران یہ خبر بھی آ گئی کہ جو ایس ایچ او ہیں وہاں پہ مریدکے تھانے کے, ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ہے, اور ان کے اوپر جو ہے وہ گولیاں چلائی گئیں اور انہیں جو ہے وہ شہید کر دیا گیا, جس کی وجہ سے غصہ جو ہے وہ اور بھی زیادہ انکریز ہو گیا اور معاملات جو ہے وہ کافی حد تک خراب ہو گئے. اب تک کی اطلاعات کے مطابق مختلف ہے. ٹی ایل پی یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے بہت سے جو کارکن ہیں وہ اس سارے واقعے کے اندر جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں, جبکہ جو بی بی سی نے رپورٹ کیا ہے کہ 5 افراد جو ہے وہ ٹی ایل پی کے اس قافلے کے اندر جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے, جس طرح میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ متضاد رپورٹس آ رہی ہیں, اس کو کوئی حتمی نمبر ابھی نہیں بتایا جا سکتا, لیکن اٹ واز ناٹ مطلب پیسفل, میں یہ لفظ استعمال کروں گا کہ وہ بالکل بھی پیسفل نہیں تھا. اور میری نظر میں ان چیزوں کو کوشش کرنی چاہیے تھی کہ مذاکرات کے ذریعے جو ہے وہ ریزالو ہوتا. خون خرابہ جب بھی سڑکوں کے اوپر ہوتا ہے یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہوتا. بہرحال اس کے بعد ایک اور اسی دوران جو ہے وہ یہ خبر بھی آتی ہے کہ جو سعد رضوی ہیں اور ان کے بھائی, ان دونوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا, اور اس کے بعد مختلف سوشل میڈیا سائٹس کے اوپر میں دیکھ رہا تھا, ہینڈلز کے اوپر ان کی جانب سے ایک یہ خبر پھیلائی گئی کہ جناب سعد رضوی جو ہے شاید ان کو کوئی گولی لگ گئی ہے اور شاید وہ بھی زخمی ہیں, بلکہ کچھ نے تو اس کو اور بھی مطلب کہہ دیا کہ شاید وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے. لیکن میں اب آپ کو یہ اوتھینٹیکیٹ کر سکتا ہوں کہ میرے اس سلسلے میں جو ہے وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آئی جی پنجاب پولیس سے جو ہے میں نے رابطہ کیا اور میں نے ان سے یہ کنفرم کیا ہے کہ کیا سعد رضوی کو گولی لگی ہے, کیا وہ زخمی ہے. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ فیک نیوز ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, ان کو کسی قسم کی کوئی گولی نہیں لگی ہے. تو برائے مہربانی میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس وقت اٹس اے ویری سینسٹیو ٹائم, کیونکہ میں مختلف گروپس کے اندر اور سوشل میڈیا کے اوپر میں دیکھ رہا تھا کہ اس خبر کے اوپر ظاہری بات ہے آلریڈی ایک قافلے کے اوپر جو ہے جب پولیس کا اتنا ایک بڑا کریک ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کے بعد چیزیں بہت سینسٹیو ہوتی ہیں. تو ایک جماعت کے سربراہ کے حوالے سے اس طرح کی بات کر دی جائے تو اس سے جو غصہ ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو آئی جی پنجاب پولیس مجھے کنفرم کر رہے ہیں کہ وہ زخمی نہیں ہیں, ان کو کوئی گولی وغیرہ نہیں لگی, یہ فیک نیوز ہے. تو برائے مہربانی واٹس ایپ گروپوں کے اندر بھی جو ہے جب آپ اس طرح کی چیز کوئی بات کرتے ہیں تو پلیز اوتھینٹیکیٹ کر لیں اسے, بلا وجہ جو ہے وہ چیزوں کو فارورڈ کرنا جو ہے وہ شروع مت کر دیا کریں, اس سے بلا وجہ کا ایک پینک جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے. تو دوسری بات یہ کہ اس کے بعد ایک اور پینک جو سٹارٹ ہو گیا لاہور شہر کے اندر, وہ یہ ہے کہ مختلف اسکولوں کی جانب سے پیرنٹس کو یہ انفارم کیا گیا کہ جناب اگر آپ اپنے بچوں کو آ کے پک کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کر لیجئے, آج چھٹی جو ہے وہ مقرر وقت سے پہلے ہی ہو رہی ہے, اگر آپ نے پک کرنا تو کر لیں, ورنہ کلاسز جو ہیں وہ پھر بھی چل رہی ہیں. تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ والدین کے اندر کافی حد تک ایک پینک دکھائی دیا گیا, لوگ ایک دوسرے کو فون کرنا شروع ہو گئے کہ جی بچوں کو جا کے جو ہے وہ پک کیا جائے کیونکہ حالات جو ہے وہ خراب ہو گئے ہیں. ابھی تک کے اطلاعات کے مطابق جو میرے پاس مختلف رپورٹس آئی ہیں اس کے مطابق فیروز پور روڈ کے اوپر ایک واقعہ پیش آیا ہے. وہاں پہ جو 2 گاڑیاں تھیں حکومت پنجاب کی, ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا اور ان کے شیشے وغیرہ جو ہے وہ توڑے گئے ہیں. لیکن میری اطلاعات کے مطابق پنجاب پولیس کو جو ہے فری ہینڈ دے دیا گیا اس معاملے پہ کہ کہیں پہ کوئی دھرنا نہیں ہوگا, کہیں پہ کوئی احتجاج نہیں کرنے دیا جائے گا, اور اگر کوئی افراد اگر نکلتے بھی ہیں تو ان کے خلاف جو ہے وہ سختی سے نپٹا جائے گا. ذہن میں رکھیے گا کہ لاہور شہر کے اندر آلریڈی اس وقت ایک ٹیسٹ میچ بھی چل رہا ہے پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان, اور ظاہری بات ہے ایک آئی سی سی ایونٹ ہے, اور جب اس طرح کا کوئی ایونٹ ہو رہا ہو تو کسی صورت بھی کسی قسم کی جو ہے وہ پینک شہر کے اندر جو ہے وہ کریٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. لیکن سیف سٹی ٹریفک الرٹ کے مطابق جو ہے وہ لاہور کے مختلف ایریاز کے اوپر جو ہے وہ اس وقت ٹریفک کا نظام جو ہے وہ دھرم بھرم ہوا ہوا ہے, وہ ایریاز جو ہیں وہ بند ہیں. ٹھوکر نیاز بیگ جانب بابو صابو اس ایریا کو اس وقت بند کیا گیا ہے. دروغہ والا سے سلامت پورہ, مانگا منڈی, ایوان عدل کی جانب پی ایم جی, لاہور سے اسلام آباد موٹر وے دونوں طرف, لاہور سے عبدالحکیم موٹر وے M3, لاہور سے سیالکوٹ موٹر وے M11 دونوں طرف جو ہے وہ اس وقت ٹریفک کے لیے بند کر دیے گئے ہیں. تو یہ بیسک
بیسکلی یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ فی الحال کوئی احتجاج ہو رہا ہے، لیکن ٹی ایل پی کی جانب سے جو ہے ظاہری بات ہے مختلف کارکنوں کو یہ کہا گیا ہے کہ اس سلسلے میں جو ہے وہ بھرپور احتجاج کیا جائے. لیکن میں جب تک کم از کم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، تازہ ترین اپڈیٹس جو ہیں وہ اب تک کی یہ ہے. اب میں ظاہری بات ہے اس میں کوئی اپڈیٹس ہوتی ہیں تو انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں جو ہے وہ ہم اس کو کور کریں گے. دوسری خبر جو ہے وہ ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کے حوالے سے، جہاں پہ علی امین گنڈا پور کا جو استعفیٰ ہے وہ ایک وجہ تنازع بنا ہوا تھا، اور اس کو جو ہے سب سے پہلے انہوں نے اپنا استعفیٰ دیا تھا تو اس وقت گورنر ہاؤس نے کہا کہ جی ہمیں موصول ہی نہیں ہوا، جبکہ ایکچولی اس کی ریسیونگ بھی پاکستان تحریک انصاف کے پاس موجود تھی. انہوں نے وہ شو بھی کیا کہ جی ہمیں گورنر ہاؤس کے سٹاف نے اس کی ریسیونگ دے دی ہے، لیکن فیصل کریم کنڈی جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو استعفیٰ ملا ہی نہیں ہے. لیکن اس کے بعد 2 دن کے بعد جو ہے دوبارہ کل علی امین گنڈا پور نے دوبارہ اپنا استعفیٰ جو ہے وہ فیصل کریم کنڈی صاحب کو بھیجا، اور لیکن اس مرتبہ فیصل کریم کنڈی نے جو ہے ایکسیپٹ بھی کیا کہ ہاں جی ہمیں علی امین گنڈا پور کا جو استعفیٰ جو ہے وہ موصول ہو گیا ہے، قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد جو ہے ہم اس کے اوپر کوئی فیصلہ دیں گے. اب وہ قانونی تقاضے سے بیسکلی مراد یہ تھی کہ جی ہم اپنی وکلا کی ٹیم سے جو ہے وہ اس کو کنفرم کریں گے کہ کیا آپ کا استعفیٰ جو ہے وہ قبول کیا جا سکتا ہے یا نہیں. اس کے اندر بھی جو ہے وہ کئی گھنٹے لگ گئے. اسی دوران آلریڈی خیبر پختونخوا اسمبلی کے حوالے سے ان کا جو سیشن ہے وہ اس کا نوٹیفیکیشن نکل چکا ہوا تھا کہ جی پیر والے دن جو ہے نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے الیکشن منعقد کیا جائے گا. بہرحال اس کے بعد فیصل کریم کنڈی صاحب کی جانب سے جو ہے وہ آرڈر ایک نکلتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے سگنیچر جو ہیں وہ میچ نہیں کرتے، علی امین گنڈا پور کے سگنیچر جو ہے وہ میچ نہیں کرتے، تو اس لیے اس استعفے کو جو ہے میں قبول نہیں کر سکتا. 15 اکتوبر کو جو ہے وہ آپ مجھ سے ڈائریکٹلی ملنے کے لیے آئیں، یعنی کہ مزید 3 دن جو ہے اس معاملے کو آگے لے جانے کا فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا. اب میری نظر میں یہ کافی ایک موکری ہے. اٹ واز کوائٹ فنی کہ علی امین گنڈا پور پبلک میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں، علی امین گنڈا پور اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر ڈال رہے ہیں وہ ایک نہیں 2 دفعہ استعفیٰ دے چکے ہیں، لیکن فیصل کریم کنڈی صاحب کو جو ہے یقین ہی نہیں آ رہا کہ علی امین گنڈا پور جو ہے انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. اب اس کے اندر ظاہری بات ہے ساتھ ساتھ ایک یہ ڈیولپمنٹ بھی چل رہی تھی کہ جناب جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں جو امیدوار ہیں سہیل آفریدی صاحب، ان کے حوالے سے بہت سی ریزرویشنز ہیں کہ جناب انہیں وزارت اعلیٰ کی کرسی کے اوپر جو ہے نہیں بیٹھنا چاہیے. ذہن میں رکھیے گا کہ اس دن ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی، اور صوبائی حکومت کے حوالے سے جو کردار رہا ہے اس کے حوالے سے بڑی تفصیلی اس کے اوپر گفتگو ہوئی تھی. تو کئی تجزیہ کار یہ بیسکلی کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب سے جو ہے وہ زیادہ مطمئن نہیں ہے کہ انہیں وزیر اعلیٰ جو ہے بننا چاہیے، بلکہ کئی سیاسی رہنماؤں نے تو یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ موسٹ پرابلی ان کا نام جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. ندیم افضل چند صاحب، میں ان کی گفتگو کہیں پہ سن رہا تھا تو وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ جی آپ دیکھیے گا کہ سہیل آفریدی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکیں گے اور ان کا نام جو ہے وہ تبدیل کر دیا جائے گا. بہرحال اس کے بعد آج خیبر پختونخوا اسمبلی کا جو ہے وہ اجلاس منعقد کیا جاتا ہے. علی امین گنڈا پور بطور وزیر اعلیٰ آخری دفعہ اس اجلاس کے اندر شرکت کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے کارکنوں کو خاص طور پہ جب بھی کسی نئے وزیر اعلیٰ کا جب انتخاب ہوتا ہے تو عام طور پہ اس کے علاقے کے لوگ، اس کے جو سپورٹرز سیاسی کارکن ہوتے ہیں وہ اس موقع کے اوپر جو ہے وہ وہاں پہ آنا چاہتے ہیں. تو گیلری جو وزٹرز گیلری ہوتی ہے جو خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر موجود تھی، اس کے تمام تر دروازے دروازے جو ہے وہ کھول دیے گئے. وہاں پہ سٹاف نے کوشش بھی کی لیکن نظام جو ہے پورا درم بھرم ہو گیا، اور پی ٹی آئی کے کارکن جو ہیں وہ وزٹرز گیلری کے اندر آ کے بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہاں پہ موجود تھے، اور انہوں نے وہاں پہ نعرے بازی وغیرہ بھی کرنا شروع کر دی. اب اس موقع کے اوپر علی امین گنڈا پور صاحب نے جو ہے وہ اپنا آخری خطاب کیا، اور گنڈا پور صاحب نے کہا کہ جناب عمران خان صاحب کے حکم کے اوپر میں وزیر اعلیٰ بنا تھا، عمران خان صاحب کے حکم کے اوپر جو ہے وہ میں نے استعفیٰ دیا ہے، اور میری وفاداری، میری لائلٹی جو ہے اپنے لیڈر کے ساتھ ہے، اور اس میں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں ان کی جو ہے حکم عدولی کروں. اور انہوں نے کہا کہ جی میں اپنا استعفیٰ دے چکا ہوں، میں فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے اس کو اوتھینٹیکیٹ کر رہا ہوں، اور میرے خیال میں اس سے زیادہ بڑھ کے اور کوئی بات نہیں ہے. اسی دوران جو اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی ہیں انہوں نے اپنی رولنگ دی. انہوں نے کہا کہ جناب یہ آلریڈی 2 دفعہ استعفیٰ اپنا گورنر کو بھجوا چکے ہیں، اور اب میں بطور ایک اسپیکر جو ہے اوتھینٹیکیٹ بھی کر رہا ہوں، رولنگ دے رہا ہوں کہ ان کا استعفیٰ جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے، اور انہوں نے اب اپنے مزید اس عہدے کے اوپر یہ کام نہیں کر سکتے. اسی دوران انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب نئے وزیر اعلیٰ کے لیے انتخاب جو ہے وہ آج ہی ہوگا. اپوزیشن کی جانب سے جو ہے وہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کی جانب سے کھڑے ہو کے کہا گیا کہ جی یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، اور ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. اور اس کے بعد اپوزیشن لیڈر نے جو ہے اپوزیشن بینچز کے اوپر بیٹھے ہوئے دیگر افراد کے ساتھ جو ہے وہ خیبر پختونخوا اسمبلی سے انہوں نے واک آؤٹ کر دیا. اس دوران بھی پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے کارکنوں کی جانب سے نعرے بازی کی جاتی رہی. اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی نے وارننگ دی کہ اگر یہ نعرے بازی وزٹرز گیلری سے اس طرح نہ رکی تو میں یہ پورا جو گیلری کا حصہ ہے اس کو میں خالی کروا دوں گا. بلکہ اس موقع کے اوپر ایک شخص نے وہاں
پہ کوئی کارکن نہیں تھا پی ٹی آئی کا, اس کی جانب سے نعرے بازی کی گئی تو پھر اسے جو ہے وہ کہا گیا, جو اسٹاف تھا, کہ جی ان کو جو ہے وہ یہاں سارجنٹ اینڈ آرمز کو کہا گیا کہ جی ان کو یہاں سے ریموو کر دیں. بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کے انتخاب کے لیے جو ہے وہ الیکشن منعقد ہوتا ہے, اور 90 جو ووٹ ہیں وہ سہیل آفریدی صاحب لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اور اس طرح وہ نئے وزیر اعلیٰ کے طور پہ جو ہے ان کا چناؤ ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ 2-4 چیزیں ہیں جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. ایک بات تو یہ کہ بھرپور کوشش کی گئی فیصل کریم کنڈی صاحب کی جانب سے کہ اس معاملے کو بلا وجہ متنازع بنایا جائے. میرے خیال میں علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ اناؤنس کر چکے ہوئے تھے, پبلکلی کہہ چکے ہوئے تھے. میرے خیال میں اس میں کوئی بات رہتی نہیں تھی کہ ایویں بلا وجہ چیز کو جو ہے وہ لنگر آن کیا جائے. میرے خیال میں کنڈی صاحب کی جانب سے جو ہے وہ بلا وجہ اس معاملے کو ڈریگ کیا گیا, کوئی سینس نہیں بنتی تھی اس بات کی. ایویں بلا وجہ مطلب چیز کو طول دینا کہ کسی طرح جو ہے وہ چیزیں نہ ہوں, کسی طرح گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ نہ جائیں. مطلب یہاں پہ یہ بھی ایک بڑی ایک مزاحیہ قسم کی بات ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے میں نے کام نہیں کرنا, اور جو گورنر ہے وہ کہتے ہیں نہیں آپ ہی کام کریں گے, آپ ابھی تک کام کرتے رہیں گے, ابھی تک مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ نے استعفیٰ دے دیا ہے. تو ایویں بلا وجہ جو ہے اس کو جو ہے وہ گھسیٹا گیا. پھر اس کے بعد سہیل آفریدی صاحب, دوبارہ وہی بات ہے کہ بھائی ایک صوبے کے جو میجورٹی ہے جب وہ یہ الیکٹ کر رہی ہے, وہ یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ جناب فلاں بندے کو ہمارا وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے, تو بلا وجہ اس کا رستہ جو ہے وہ روکا جائے. اس کے بعد ایک اور چیز جو بار بار سوشل میڈیا کے اوپر بھی بہت ڈسکس ہوئی وہ یہ تھی کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے اندر بغاوت ہو جائے. کیا وہ افراد, وہ 20-22 افراد جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی ان کی آزاد حیثیت جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ایکسیپٹ کر چکا ہے, تو کہ کہیں وہ جو ہے وہ بغاوت نہ کر بیٹھیں اور وہ سہیل آفریدی کو شاید ووٹ نہ دیں. تو وہ جو بغاوت کے جو تھیوریز تھیں وہ بھی ٹوٹلی نل اینڈ وائڈ ہو گئی, کیونکہ ہم نے آپ کو پچھلے 3-4 دن میں آلریڈی بتا دیا تھا کہ ہماری اطلاعات کے مطابق نہ کوئی فارورڈ بلاک بن رہا ہے, نہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ کوئی بغاوت کرنے جا رہے ہیں, نہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ افراد جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر جو ہے, پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے مراد ان کی سپورٹ کے ساتھ جو ہے وہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں, ان کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ بغاوت کریں. تو پاکستان تحریک انصاف نے سہیل آفریدی صاحب کو الیکٹ کر کے کئی چیزوں کو جو ہے وہ کلیئر کر دیا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ خیبر پختونخوا میں ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کا مکمل ہولڈ ہے, کسی طور پہ جو ہے وہاں پہ بغاوت کے کوئی اثرات جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے. دوسری بات یہ کہ گنڈاپور صاحب نے بھی جو ہے وہ اسی میں جو ہے وہ اپنا فیصلہ اسی لیے کیا کیونکہ ان کو بھی آئیڈیا ہے کہ میں عمران خان صاحب کے حکم کے خلاف جو ہے قطعی طور پہ نہیں جا سکتا. تیسری بات یہ کہ سہیل آفریدی صاحب, ان کا جو اب الیکشن ہو گیا ہے, سہیل آفریدی صاحب کے لیے آگے روڈ کیسا ہوگا, کیا وہ سب کچھ وہ کر پائیں گے جو گنڈاپور صاحب سے امید کی جا رہی تھی. کیونکہ گنڈاپور صاحب سے جو ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف نے اپنا ایک لسٹ بنائی ہوئی تھی, ایک وش لسٹ بنائی ہوئی تھی کہ گنڈاپور یہ کرے گا, یہ کرے گا, یہ کرے گا, یہ کرے گا, اور وہ سڑکوں کے اوپر احتجاج کرے گا اور یہ سب کچھ کرے گا, تو وہ تو نہیں ہو سکا. کیا سہیل آفریدی صاحب یہ کام کر پائیں گے اور کیا اس کی وجہ سے سڑکوں کے اوپر پریشر ڈیولپ کر پائیں گے. اب ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت خیبر پختونخوا کا صوبہ جو ہے وہ بڑے ہی سینسٹیو ٹائم میں سے گزرا ہے. اب ہماری افواج کی جانب سے جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف ایک بہت بڑا آپریشن جو ہے اس وقت کیا جا رہا ہے, ایون دو مطلب وہ مختلف پاکٹس میں کیا جا رہا ہے, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے, لیکن اس وقت صوبے کے اندر جو ہے یہ سلسلہ جاری ہے. اور ساتھ ہی ساتھ افغانستان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ پچھلے 3-4 دن کے اندر آپ نے دیکھ لیا ہے کہ بارڈر کے اوپر کیا حالات رہے ہیں. تو خیبر پختونخوا کی یہاں پہ بھی بڑی ایک امپورٹنس بنتی ہے, اور اب خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے ایک ایسا وزیر اعلیٰ آ چکا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بکس میں نہیں ہے, جو جس کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ کام یا یہ ان کا جو رویہ ہے یا ان کا جو بیانیہ ہے یہ وہ نہیں ہے جو ریاست کے لیے جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے. ظاہری بات ہے یہ سوچ اسٹیبلشمنٹ کی ہے, لیکن سہیل آفریدی صاحب کے لیے جو ہے وہ آگے کا وقت جو ہے وہ بڑا میرے خیال میں بمپی ہوگا, مشکل ہوگا. کیا وہ یہ سب کچھ اچیو کر پائیں گے یا نہیں. عمران خان صاحب کے پاس ان کی امیدوں کے حوالے سے کیا کیا امیدیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں, کیا ان امیدوں کے اوپر پورا اتر پائیں گے یا نہیں. ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹریک ریکارڈ اپنے وزراء اعلیٰ کے حوالے سے زیادہ اچھا نہیں ہے. 2 وزیر اعلیٰ پہلے محمود خان اور پرویز خٹک وہ یہاں سے الیکٹ ہوئے, لیکن اس کے بعد اب وہ پارٹی کے اندر شامل نہیں ہیں. عثمان بزار صاحب وہ بھی اب پارٹی کے اندر شامل نہیں ہیں. گنڈاپور صاحب چوتھے وزیر اعلیٰ تھے جو جن کو تبدیل کیا گیا ہے, لیکن گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ ابھی تک عمران خان صاحب کے ساتھ لائل ہی ہیں, نہ انہوں نے کوئی اپنا فارورڈ بلاک بنایا ہے, نہ عمران خان صاحب سے انہوں نے غداری کی ہے. تو سہیل آفریدی صاحب کتنی دیر کنٹینیو کر پاتے ہیں,
کیا وہ اس پورے ٹینیور کو، جتنی دیر پارلیمانی ٹینیور ہے خیبر پختونخوا کی اسمبلی کا، کیا وہ اسے کمپلیٹ کر پائیں گے یا نہیں، یہ سب سے بڑا سوال ہے. اور کیا پاکستان تحریک انصاف، جس نے آلریڈی ایک جارحانہ اننگز کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے سہیل آفریدی کے سلیکشن کے بعد، کیا وہ اس مومنٹم کو کنٹینیو کر پائے گی یا نہیں. اور کیا خیبر پختونخوا سے اب ہر مہینے ہم دیکھیں گے کہ لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف ہوتے ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، کیا یہ سلسلہ آگے چلے گا یا نہیں. یہ سب سے بڑے سوال ہیں جو میرے خیال میں آنے والا وقت جو ہے انشاءاللہ جلدی ہمیں جواب دے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.